اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق نمبر 8 ہے اور الحمدللہ آپ نے سبق نمبر 5, 6, 7 میں نماز کا سبق سنا تھا اور 1, 2, 3 میں وضو کا اور 4 نمبر میں مکمل وضو کا عملی طریقہ آپ نے سنا تھا. تو آپ کو سبق نمبر 6 اور 7 ہم نے کل بتایا تھا کہ اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا کیونکہ اس میں نماز کے فرائض اور واجبات ہیں. تو انشاءاللہ نماز کے جب سبق پورے ہونے کے بعد آپ کو یہ جو فرائض اور واجبات میں کمی ہونے کے بعد میں غلطی ہونے کے بعد جو سجدہ سہو کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے اور کب ہوتا ہے یہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. پہلے یہ نماز مکمل ہو جائے ہماری. تو چلیے آج کا سبق ہے نماز کی سنتیں. نماز کی سنتیں تو یعنی کہ 7 نمبر میں آپ نے پڑھا تھا نماز کے واجبات اور 6 نمبر میں پڑھا تھا نماز کے فرائض اور آج 8 نمبر میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں نماز کی سنتیں. نماز میں ٹوٹل 51 سنتیں ہیں. کتنی؟ 51. الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ آپ نے ہمیں جیتے جی ہمیں دین کی باتیں ہم تک پہنچوا دی. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی عمریں گزر گئی ان کو معلوم ہی نہیں کہ نمازوں میں فرائض کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں اور سنتیں کتنی ہیں. سنت کو جب سنت سمجھ کر کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے آقا نے کیا ہے اس لیے ہمیں کرنے کا حکم ہوا, اس لیے کر رہے ہیں. تو آج ہم اپنے سبق میں 51 سنتوں کا تو ذکر نہیں کریں گے بلکہ صرف 11 سنتوں کا ذکر کریں گے. 11 سنتیں قیام کی سنتیں ہیں. کھڑا ہونے کی جب ہماری حیت ہوتی ہے, جب ہم نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں. قیام کی 11 سنتوں کا ذکر کریں گے اور انشاءاللہ پھر اس کو اسی طریقے سے کرنے کی کوشش بھی کریں گے جس سے کہ اگر کوئی کوتاہی اور غلطی ہو رہی ہو اس میں سدھار بھی ہو جائے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہتے وقت جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے وقت سیدھے کھڑا ہونا, گردن کو نہیں جھکانا. اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے یہ غلطی کرتے ہوئے کہ اللہ اکبر ایسے کرتے ہیں, بلکہ حکم یہ ہے کہ گردن سیدھی رہے. آپ کے ہاتھ اٹھنے ہیں نہ کہ گردن نیچے آنی ہاتھوں تک. تو یہ سنت ہے یعنی کہ سر کو بالکل بھی نہیں جھکانا, سیدھا ہے تو بس سیدھا رہنا چاہیے. آپ کے ہاتھ اٹھ کر یہاں تک پہنچے. نمبر 2 دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ 4 انگلی کا فاصلہ رہے. ایک پیر سے دوسرے پیر کے بیچ میں کتنا؟ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں بس. اگر کوئی بیمار ہے, کوئی بوڑھا آدمی ہے یا کوئی زخم ہوا ہے تو وہ اپنے پیر کو اگر دور رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے. لیکن آدمی تندرست ہے, ٹھیک ہے, نوجوان ہے تو بس اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سنتوں کی پابندی یہ کرے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھے. یہ سنت طریقہ ہے. کسی کی ٹانگ میں فرق ہے, وہ معذور ہے تو کوئی بات نہیں, وہ مجبور ہے. کسی کی ٹانگوں میں فرق ہوتا ہے, وہ ایسی ہوتی ہیں, یا وہ دور ہی رکھ سکتا ہے, گھٹنوں میں فرق ہوتا ہے تو وہ مریض ہے, وہ ہمارے سے علیحدہ ہے. لیکن جو آدمی صحیح سلامت ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو بس اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھے. اب کھڑے ہوئے میں ہی انگلیوں کے ساتھ ساتھ فاصلے کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ انگلیاں بھی پیروں کی قبلے کی طرف رہیں. ایسے یوں نہ ہو کہ پیر یوں پھیلے ہوئے ہیں, 4 انگلی کا فاصلہ تو ہے لیکن یوں ہے, پیر بھی سیدھے اور 4 انگلی کا فاصلہ ہے نا.
4 انگلی کا فاصلہ، اور پیر کی جو انگلیاں ہیں یہ بھی کعبے کی طرف ہی رہنی ہے نا، بنارس اور متھرا میں نہیں رہنی۔ نمبر 3، مقتدی کی تکبیر، مقتدی کی تکبیر تحریمہ، جب امام کہے اللہ اکبر، تیسری سنت یہ ہے کہ امام کہے اللہ اکبر تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ مقتدی کو بھی فوراً اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینی ہے، ساتھ ساتھ یا کچھ ہلکا سا فرق رکھ کر، زیادہ فرق نہیں، ہلکا سا فرق رکھ کر۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، کانوں تک۔ نمبر 5، ہتھیلیوں کو ایسے کرتے ہیں، غور کرنا، بعض حضرات ایسے کرتے ہیں کہ کان تک تو ہاتھ گئے ہیں ایسے، دیکھیے کہاں ہے ہاتھ، ہتھیلی کہاں ہے، اللہ کی طرف ہے، اوپر ہے۔ کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، نہ جانے عجیب عجیب شکلوں سے نیت مانتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی بھی قبلے کی طرف رہنی چاہیے۔ یہ آپ سیدھے کھڑے ہیں، یہ احترام ہے نماز کا۔ بس اب اس میں کیا اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کان کو چھوانا ضروری ہے، پہلے اس کو یہاں تک چھوائیں گے، تو اگر وہ سیدھا نہ آئے تو اس کو یوں کریں گے، ہے نا۔ اصل جو ان کو ہے کہ کان تک لگانا، نہیں، کان تک نہیں لے جانا، ہاتھ کانوں تک پہنچنے ہیں، لگانے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اپنا آپ جوڑ لیا نا پھر اس میں ایک حرف کہ چھوا لو بھائی، چھوانا نہیں ہے، بس آپ کے ہاتھ ہیں جہاں تک جا رہے ہیں، بس یہاں تک کر لیجئے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ہاتھ آپ کے قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ نمبر 6، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا ہے۔ آپ کا ہاتھ جس انداز میں ہے، ایسے ہے تو بس ایسے، کسی کے ہاتھ میں دوری اتنی ہے، آٹومیٹک کی دوری ہے، وہ ایسے ہی رکھے گا بیچارہ، ہے۔ کوئی ہاتھ ہمیشہ یوں رکھتا ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ایسے رکھے گا۔ نارمل طریقے پر آپ کی انگلی رہنی چاہیے۔ بعض لوگ اسے یوں کرتے ہیں، بعض اسے یوں کرتے ہیں، نہیں، انگلیوں کی جو اپنی حالت ہے اس حالت پر آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، بس، نہ زیادہ کھلی ہوئی ہو اور نہ زیادہ بھیچی ہوئی ہو۔ نمبر 7، نیت باندھتے ہوئے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہونی چاہیے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ نمبر 8 ہے چھوٹی انگلی، چھوٹی انگلی دائیں ہاتھ کی اور انگوٹھا، ان دونوں کا استعمال نیت باندھ کر ایسے رکھنا ہے۔ انگوٹھا یہاں، انگلی یہاں، ہے نا، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کا ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا، گٹا یہاں ہے نا، یہ گٹا ہے نا، اس کو ایسے پکڑنا ہے، ہلکا بنا کر پکڑنا، ٹھیک۔ نمبر 9، درمیان کی 3 انگلیاں یہ بچی، ان کو آپ یہاں رکھیں گے تو گویا آپ کی نیت یہ ہوئی شکل، ٹھیک ہے۔ اب کوئی یہاں پکڑے کھڑا ہے، کوئی یہاں سے کھڑا ہے، کوئی کیسے کھڑا ہے، کوئی ایسے کھڑا ہے، یہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا یہ یہاں پڑا ہوا ہے نیچے، مطلب کوئی ایک سسٹم تو ہوگا نا، کسی نہ چیز کی دنیا کے قانون بنے ہوئے نا کہ یہ کام ایسے ہونا، یہ کام ایسے ہونا۔ تو کیا شریعت میں قانون نہیں ہے؟ قانون ہے، لیکن ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، پڑھ نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، اپنے طریقے سے نماز پڑھی ہوئی، اپنے طریقے سے پڑھی ہوئی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ قبولیت تو تبھی بنے گی ان کی جب یہ اس طریقے پر ہوں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں، ہے نا۔ تو وہ طریقے آپ سنی رہے الحمدللہ۔ نمبر 10 ہے ناف ہوتی ہے ٹنڈی، جس کو کہتے ہیں، یہ سوراخ ہے پیٹ میں، دیکھو الحمدللہ اللہ نے یہ سوراخ بھی دیا اور کس کام آیا،
اس کی خاصیت تو بہت ساری ہوں گی. ماں کے پیٹ میں تھے تو یہاں سے کھانا پہنچ رہا تھا, لیکن یہاں دیکھو کہ نماز میں کس کام آیا کہ نیت باندھنی ہے ناف سے نیچے, جس کی جہاں ناف ہے اس سے نیچے باندھ لے. دیکھیے کیا اسٹینڈرڈ طریقہ اسلام نے بتایا الحمدللہ. اگر ہوتا کہ بھائی یہاں باندھ لو, بس یوں کہتے تھے پیٹ پہ باندھ لو, تو پیٹ تو بہت بڑا ہوتا آدمی کا, نہ جانے کو کدھر باندھتا پیٹ پہ, ہے نا بھائی. تو ناف کے نیچے باندھنا ہے, سنت طریقہ ہے. اب بعض حضرات جو یوں کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے, کوئی یوں کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی یوں کھڑا ہو جاتا ہے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھا جائے. نمبر 11 ہے, اور وہ ہے سب سے پہلا قیام میں ثنا کا پڑھنا, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ سنت ہے. تو 11 سنتوں کا ذکر کہا تھا ہم نے, 11 ہو گئی ہیں, 11ویں یہی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ بات صحیح اور سمجھ میں آ گئی ہوگی. پورا سبق بار بار اس کو سنیں اور بار بار دہرائیں, جس سے کہ یہ یاد ہو جائے اور پریکٹس میں آ جائے. اصل چیز یہ ہے کہ مان لو سن لیا ٹھیک ہو گیا, لیکن اب یہ پریکٹس میں آئے ہیں کہ نہیں آئے, تب آئیں گے جب اس کو روزانہ سنا جائے گا, اور ہر کام کو جب یاد رہے گا تو اسے کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ بھائی ہاں یہ بھی چیز ہے, ہاں بھائی آج یہ کام نہیں ہوا تو انشاءاللہ اگلی نماز میں کوشش کریں گے کہ یہ والی سنت بھی ہماری پوری ہو جائے. تو چند دن کے بعد جب سنتوں کی عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ اپنا آپ ہی آٹومیٹک نماز سنتوں کے مطابق ہی پڑھی جائے گی. آج کے سبق میں بس اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب